بےنظیر بھٹو کا راستہ روکنے کے لیے IJI کس نے بنائی؟ بےنظیر کو وزارت عظمیٰ کا تاج سر پر سجانے کے لیے کون سی کڑوی گولیاں نگلنا پڑیں؟ بےنظیر نے جنرل حمید گل کو ہٹا کر شمس الرحمان کلو کو DGI لگایا تو ان کے خلاف خفیہ ہاتھ کیسے حرکت میں آیا؟ آپریشن مڈ نائٹ جے کال کیا تھا اور اس کا سراغ کیسے لگایا گیا؟ آج ہم انہی سوالات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ وزیر اعظم سیریز کی 16ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دیے جانے کے بعد بھی نصرت اور بےنظیر کو 1 ماہ تک سہالہ ریسٹ ہاؤس میں قید رکھا گیا۔ نظر بندی ختم ہونے کے بعد بےنظیر اپنے باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گئی تو جیالوں کا جم غفیر امڑ آیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی راج دلاری بےنظیر، جسے گلابی رنگت کے باعث گھر والے پنکی کہا کرتے تھے، اس کی آزمائشوں کا دور ابھی باقی تھا۔ کئی ماہ تک اسے سکھر جیل اور پھر سینٹرل جیل کراچی میں قید تنہائی کاٹنا پڑے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے مارشل لا حکام پنکی کو بھی جیل میں ہی ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ سیاسی حکمت عملی کے تحت پنکی کو لندن جانا پڑا۔ بےنظیر نے مارشل لا اٹھائے جانے پر وطن واپسی کا اعلان کیا تو اقتدار کے ایوانوں میں بھونچال آ گیا۔ بےنظیر کے لیے بھی یہ فیصلہ نہایت مشکل تھا، کیونکہ چند برس قبل فلپائن میں اپوزیشن لیڈر اکینو جلاوطنی ختم کر کے واپس پہنچے تو انہیں ایئرپورٹ پر ہی گولی مار دی گئی۔ بےنظیر جلاوطنی ختم کر کے 10 اپریل 1986 کو پاکستان واپس آئیں تو لاہور ایئرپورٹ پر ان کے چاہنے والوں کا سیلاب امڑ آیا۔ لاہور ایئرپورٹ سے مینار پاکستان پہنچنے میں 10 گھنٹے لگ گئے۔ قوم کی تقدیر بےنظیر آئی ہے، انقلاب لائی ہے کہ نعرے لگ رہے تھے۔ لاہور کے بعد گجرانوالہ، فیصل آباد اور دیگر علاقوں میں بھی بےنظیر کا فقید المثال استقبال ہوا۔ بےنظیر کو یقین تھا کہ عوام اٹھ کھڑے ہوں تو آمرانہ حکومت تاش کے پتوں کی مانند بکھر جائے گی۔ If we have the courage and we have the bravery, this military regime, it is like a house of cards. It has no roots, it has existed in a vacuum and a void. It is rotten to the core and it can collapse. But what is needed is the will to confront this military regime. پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کی سب کوششیں ناکام ہو گئیں تو بےنظیر کی مقبولیت سے خائف سیاسی مخالفین نے ان کے کردار پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ جنرل ضیاء الحق نے منافقت پر مبنی جس اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی تھی، اس کے تحت کسی کنوارے مرد کے کردار پر تو انگلیاں نہیں اٹھائی جا سکتی تھیں، مگر غیر شادی شدہ خاتون کو بد کردار سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے نصرت بھٹو نے ایک سمجھدار ماں کے طور پر اپنا کردار ادا کرتے ہوئے بےنظیر بھٹو کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ بےنظیر بھٹو اپنی کتاب ڈاٹر آف دا ایسٹ، جس کا اردو ترجمہ دختر مشرق کے نام سے ہوا ہے، اس میں لکھتی ہیں کہ جولائی 1985 میں ان کی والدہ نصرت اور پھپھی منا اسلام زرداری خاندان کے چشم و چراغ آصف کے رشتے کا پیغام لے کر آئیں۔ آنٹی منا نے بتایا کہ لاہور اور پشاور کے تجارت پیشہ افراد نے بھی بےنظیر سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا ہے، مگر وہ تمہارے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتے۔ بےنظیر کی باتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ آصف زرداری کی یک طرفہ محبت تھی۔ بےنظیر جب کبھی اس سینما میں فلم دیکھنے جاتی جو حاکم علی زرداری کی ملکیت تھا تو آصف زرداری انہیں آتے جاتے دیکھا کرتے، اور پھر انہوں نے اپنے والدین کو صاف کہہ دیا کہ اگر آپ میری شادی کرنا چاہتے ہیں تو بےنظیر کے لیے کوشش کریں۔ 5 سال بعد یہ کوشش کامیاب ہو گئی اور بےنظیر بھٹو آصف زرداری سے شادی کرنے پر رضامند ہو گئی۔ 17 دسمبر 1987 کو بےنظیر بھٹو اور آصف زرداری رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے تو لیاری کے ککری گراؤنڈ میں دعوت ولیمہ کے نام پر ایک بہت بڑا استقبالی جلسہ ہوا، جس میں شادی کے گیت گانے کے بجائے جیے بھٹو کے نعرے لگتے رہے۔
जुनेजो हुकूमत बरतरफ हो चुकी थी और 90 दिन में इलेक्शन करवाना ज़रूरी था, मगर ज़ियाउल हक इंतखाबात का ऐलान करने से गुरेज़ां थे, क्योंकि उन्होंने खुफिया इदारों को एक निहायत अहम टास्क दे रखा था और रिपोर्ट आने के बाद ही इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया जा सकता था। ये अहम टास्क था बेनज़ीर भुट्टो के यहाँ बच्चे की मुमकिना पैदाइश का सुराग लगाना, ताकि जब वो ज़िंदगी के अमल से गुज़र रही हों तो इंतखाबात का बिगल बजा दिया जाए और वो इंतखाबी मुहिम ना चला सकें। मालूम हुआ कि बच्चे की पैदाइश 17 नवंबर को मुतवक्के है, इसलिए 16 नवंबर को इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो ने यह तासुर ज़ियाउल हक को गुमराह करने के लिए दिया था कि उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश 17 नवंबर को हो सकती है, वरना डॉक्टरों ने उन्हें अक्टूबर के वस्त की तारीख दे रखी थी। मगर ये बच्चा तवक्कुआत से कहीं बढ़कर समझदार साबित हुआ और अपनी माँ के मुखालफिन को धोखा देने के लिए 21 सितंबर को ही पैदा हो गया। इस बच्चे का नाम बिलावल रखा गया, जो अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहलाता है। इस दौरान ज़ियाउल हक त्यारा तबाह होने से लुक़्मा अजल बन चुके थे और उनके जानशीन गुलाम इसहाक़ खान ने भी इंतखाबी शेड्यूल में रद्दोबदल करने के बजाय 16 नवंबर 1988 को इलेक्शन करवाने का फ़ैसला बरकरार रखा। एक तब्दीली ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने बेनज़ीर भुट्टो की दरख्वास्त पर गैर जमाती इंतखाबात का फ़ैसला कलअदम करार देते हुए सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी। बेनज़ीर भुट्टो की जीत वाज़े और यकीनी दिखाई दे रही थी। ज़िया के सियासी और गैर सियासी जानशीन हर हालत और हर कीमत पर भुट्टो की बेटी का रास्ता रोकना चाहते थे। बेनज़ीर भुट्टो को बरसर इक़्तिदार आने से तो नहीं रोका जा सकता था, मगर एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी कि वो क्लीन स्वीप ना कर सकें। इसलिए DGISI मेजर जनरल हमीद गुल आगे बढ़े और उन्होंने IJI यानी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म पर भुट्टो मुखालिफ 9 सियासी जमातों को इकट्ठा किया ताकि दाएं बाजू का वोट बैंक तकसीम ना हो। जनरल हमीद गुल मरहूम ज़िंदगी भर डंके की चोट पर कहते रहे कि मैंने IJI बनाई, अगर किसी में हिम्मत है तो बुलाएं मुझे और करें कोर्ट मार्शल। इसलिए कि वक्त की ज़रूरत थी, मुझे कहा गया था। मैं अब इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि बार बार कहता हूँ ना कि IJI में बुलाओ मुझे, क्यों नहीं बुलाते आप, ताकि हम बताएं कि क्या रीज़न थे। मैं कह रहा हूँ आई ओन इट, मैं ये कहता हूँ कि खोलें, आए ट्रायल करें। लेकिन बार बार मैं 1000 दफ़ा 20 साल से यही बात कह रहा हूँ और 20 साल से मुझे हमीद गुल ही एक रह गया आदमी जिसको आप करेंगे, आप बाकी चीज़ भी करें। क्या IJI है उसके बाद नहीं बनी या उससे पहले नहीं बनती रही? IJI में जमात इस्लामी समेत 9 सियासी जमातें शामिल थीं। सिंध में पीपल्स पार्टी को डेंट डालने के लिए इस इत्तेहाद की सरबराही तो गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को दी गई थी, मगर IJI के रूह रवां पंजाब से उभरते हुए सियासतदान मियां नवाज शरीफ थे, जो ज़ियाउल हक का मिशन जारी रखने का ऐलान कर चुके थे। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद को साइकिल का इंतखाबी निशान अलाट हुआ, जबकि पीपल्स पार्टी को तलवार के बजाय तीर का इंतखाबी निशान दिया गया। इंतखाबी मुहिम के दौरान घुमसान का रन पड़ा, मगर पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई। पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली की 207 में से 93 नशिस्तों पर कामयाबी मिली, जबकि IJI सिर्फ 55 सीटें जीत सकी। एक वाज़ेह फ़र्क ये था कि IJI ने ज़्यादातर नशिस्तें पंजाब से जीती, जबकि पीपल्स पार्टी पंजाब से 52, सिंध से 31, सरहद से 8, जबकि बलूचिस्तान से 1 नशिस्त जीतकर कौमी जमात के तौर पर उभरी। इस इलेक्शन की एक और काबिल ज़िक्र बात यह थी कि महाजरों की नुमाइंदगी करने वाली MQM भी कौमी असम्बली की 13 नशिस्तें जीत गई। इंतखाबात में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। IJI के सरबराह गुलाम मुस्तफ़ा जतोई हार गए। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो को शिकस्त हुई। पीर पगाड़ा, जो खुद को GHQ का उम्मीदवार कहते थे, वो अपने हल्के से कामयाब न हो सके। बेनज़ीर भुट्टो एक मार्का तो जीत चुकी थी, मगर इंतखाबी जंग अभी बाकी थी। चंद रोज़ बाद सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होना थे। IJI बेनज़ीर के मुंह से निकली ये बात ले उड़ी कि वो किसी पंजाबी को अपना कायद कैसे तस्लीम कर सकती है। इस पर नवाज शरीफ ने सूबाइयत का नारा लगाया और पंजाब भर में पोस्टर लग गए।
जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नू लग गया दाग। आईजेआई पंजाब का मैदान मारने में कामयाब हो गई और उसे 108 नशिस्तों पर कामयाबी मिली, जबकि पीपल्स पार्टी 94 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात थी। पंजाब में नवाज शरीफ वजीर आला बन गए, जबकि वफाक में बेनज़ीर भुट्टो को चंद शराइत के साथ वजीर आज़म बनाने का फैसला किया गया। सबसे अहम शर्त यह थी कि बेनज़ीर एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदा गुलाम इसहाक़ खान को पार्लियामेंट से सदर मुंतखब करवाएंगी और अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगी। उस वक़्त अफवाज पाकिस्तान के सरबराह जनरल असलम बेग मिर्ज़ा ने उन्हें अपनी रिहाइशगाह पर मदऊ करके इन शराइत से आगाह किया। बेनज़ीर भुट्टो को वज़ारत उस्मा का ताज अपने सर पर सजाने के लिए और भी बहुत से समझौते करना पड़े और कई कड़वी गोलियां निगलना पड़ी, जिनमें एक कड़वी गोली ये भी थी कि साहबजादा याकूब अली खान को वज़ीर ख़ारजा बनाया जाएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर 2 दिसंबर 1988 को 35 साल की उम्र में इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बन गई, मगर उनके सियासी हरीफ मियाँ नवाज शरीफ सबसे बड़े सूबे पंजाब के वज़ीर आला थे और वो कह चुके थे कि बेनज़ीर महज इस्लामाबाद की वज़ीर आज़म होंगे। बेनज़ीर भुट्टो को ये बात मालूम थी कि उनके खिलाफ खुफिया हाथ सरगर्म है, इसलिए उन्होंने एयर मार्शल रिटायर्ड जुल्फ़िकार अली खान की सरबराही में एक कमीशन बनाया, जिसका मकसद खुफिया इदारों की सियासी मुदाखलत ख़त्म करने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात मुरतब करना था। बेनज़ीर ये भी जानती थीं कि उनके खिलाफ साजिशें करने वालों में आईएसआई के सरबराह जनरल हमीद गुल सर फहरिस्त हैं, इसलिए वो डीजी आईएसआई को तब्दील करने के लिए मौका की तलाश में थीं। और ये मौका तब आया जब जनरल हमीद गुल की तरफ से जलालाबाद पर कब्ज़ा करने की मुहिम बुरी तरह नाकाम हो गई। जनरल असलम बेग इस फैसले से मुतल्लिक अपना मौक़िफ़ कुछ यूँ बयान करते हैं। उनको कह दीजिए कि फ़ौज की ज़िम्मेदारी मेरी है और कल जो उनके वफ़ादार थे आज सब मेरे वफ़ादार हैं, आपके वफ़ादार हैं, आपको कोई तकलीफ़ नहीं। लेकिन उसके बावजूद उनको DGI पर एतमाद नहीं था, तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मैं इनको तब्दील करना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आप कर दें, मैं आपको नाम भेज दूँ। उनका नहीं, हमने फ़ैसला कर लिया है कि जनरल कल्लू को, जो रिटायर हो चुके थे, उनको लगाएंगे। मैंने कहा ये एक गलत रवायत होगी, इसलिए कि हमारा हुकूमत के साथ, आईएसआई के साथ आपका बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। अगर एक रिटायर्ड जनरल आ जाएगा तो फिर हमारे और आईएसआई के दरमियान और हुकूमत के दरमियान फासले बढ़ जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता। डीजी आईएसआई का तकर्रुर वज़ीर आज़म का सवाबदीदी अख्तियार है और कोई ऐसी कदर नहीं कि इस मनसब पर हाजिर सर्विस अफसर को ही तैनात किया जाएगा। 2 मौक़े पर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने अपने काबिल एतमाद लोगों को डीजी आईएसआई बनाने की गलती की और दोनों मरतबा ही रद्द अमल के तौर पर आईएसआई को उज़्वे मुअत्तल बना दिया गया और सियासी बंदोबस्त के जुमला मामलात मिलिट्री इंटेलिजेंस के सुपुर्द कर दिए गए। पहली बार जब बेनज़ीर ने रिटायर्ड जनरल शमसुर रहमान कल्लू को डीजी आईएसआई लगाया और दूसरी बार जब नवाज शरीफ ने इंजीनियरिंग कोर्स से लेफ्टिनेंट जनरल जावेद नासिर को आईएसआई का सरबराह बनाया। सवाल ये है कि क्या दुनिया में कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि सरबराह हुकूमत ने रिवायात से हटकर किसी शख्स को खुफिया इदारे का सरबराह लगाया हो? लियोन पेनेटा अमरीकी तारीख के कामयाब तरीन CIA चीफ शुमार होते हैं। उन्हीं के दौर में एबटाबाद ऑपरेशन के दौरान उसामा बिन लादेन मारे गए। लियोन पेनेटा अपनी किताब वर्दी फाइट्स में बताते हैं कि जब ओबामा ने अमरीकी सदर मुंतखब हो जाने के बाद उन्हें बताया कि आपको CIA चीफ लगाया जा रहा है, तो लियोन पेनेटा हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मैंने बजट पर काम किया है मगर मेरा इंटेलिजेंस का कोई तजर्बा नहीं। उन्हें बताया गया कि बुश दौर में CIA का इमेज बहुत बिगड़ गया। ओबामा CIA की साख बहाल करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें किसी ऐसे शख्स की तलाश है जो इसे मुअस्सर बनाकर उसकी साख बहाल कर सके। मगर ये अमेरिका नहीं, पाकिस्तान था, इसलिए मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिशों का सिलसिला जारी रहा, बल्कि उनमें कुछ मज़ीद इजाफ़ा होता चला गया।
بے نظیر حکومت گرانے اور پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کی تحریک لانے کے لیے ایک خفیہ آپریشن پکڑا گیا، جس میں ISI کے 2 افسران مبینہ طور پر پیپلز پارٹی کے ارکان کی وفاداریاں خریدنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس خفیہ آپریشن کو مڈ نائٹ جیکالز کا نام دیا گیا۔ سول انٹیلیجنس ادارے انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ میجر ریٹائرڈ مسعود شریف خٹک نے آپریشن مڈ نائٹ جیکالز کا سراغ لگایا اور وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو آڈیو ٹیپس کے ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ رپورٹ پیش کر دی۔ یہ آڈیو ٹیپ جو بعد ازاں لیک کر دی گئی، ان کے مطابق 28 ستمبر 1999 کو ویسٹیج راولپنڈی کے ایک گھر میں چند لوگ جمع ہوتے ہیں، جن میں میزبان ملک ممتاز، ISI کے افسر بریگیڈیئر امتیاز احمد، ISI اسلام آباد اسٹیشن کے چیف میجر عامر، پیپلز پارٹی کے MNA عارف آوان اور رشید بھٹی، فاٹا سے MNA حاجی بشیر گل، جبکہ خوشاب سے MNA ملک نعیم موجود ہیں۔ یہاں ملک نعیم خریدار ہیں اور نواز شریف کی نمائندگی کر رہے ہیں، جبکہ میجر عامر اور بریگیڈیئر امتیاز سہولت کار ہیں۔ بھاؤ تاؤ ہوتا ہے۔ اس دوران میجر عامر بار بار قرآن کی قسمیں اٹھا کر یقین دلاتے ہیں کہ آرمی چیف اس حکومت کے خلاف ہیں اور یہ حکومت جانے والی ہے، لہٰذا پیپلز پارٹی کے ارکان بے نظیر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں ان کے خلاف ووٹ دیں۔ ملاقاتوں کا یہ سلسلہ 28 ستمبر 1999 سے 6 اکتوبر 1999 تک جاری رہتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف نے بھی وہاں آنا تھا، مگر انہیں بھنک پڑ گئی کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، اس لیے انہوں نے پروگرام تبدیل کر لیا۔ مگر نواز شریف کے برعکس ISI کے نہایت قابل افسروں کو یہ بات معلوم نہیں ہو پاتی کہ ان کی تمام گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ جب انکوائری ہوتی ہے تو میجر عامر یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ وہ تو اپنے DG SR کلو کی ہدایت پر محض معلومات جمع کرنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ یہ کتاب آپ نے پڑھی ہے؟ ہاں میں نے پڑھی ہے۔ اس کتاب میں آپ کی جو گفتگو ہے میں اس کو آن کرتا ہوں، ٹیپس میں جو میں اس کو آن کرتا ہوں، وہ ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، تو وہ کیا ہے؟ جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ میں نے ایٹمی پروگرام پاکستان کے کہوٹا کو بچایا ہے، الحمدللہ میں نے کیا ہے۔ موساد کا ایک ایجنٹ تھا جو لانچ ہوا تھا، ہائیلی ٹرینڈ، 2 سال تک میں نے اس کے ساتھ اینٹی پاکستان ایلیمنٹ کے طور پہ کام کیا۔ میں نے اس کے ساتھ مل کر پاکستان کو گالیاں دی، پاکستان کو تباہ کرنے کے منصوبے بنائے۔ اس پہ کتاب لے کے آنا، مجھے ٹرائی کرو، اس میں تو اس سے بڑا جرم ہے۔ انٹیلیجنس آپریٹر کے لیے ایک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کور۔ مثلا اگر میں نے سلیم سے کچھ نکالنا ہے اور سلیم کے ساتھ میں نے کام کرنا ہے تو میں نے سلیم کا دوست بننا ہوگا اور سلیم کے دشمن کا دشمن بننا ہوگا۔ اگر میجر عامر کا یہ موقف تسلیم بھی کر لیا جائے کہ وہ وہاں اداکاری کر رہے تھے، تو یہ سوال اپنی جگہ موجود رہتا ہے کہ بریگیڈیئر امتیاز جو تب ISI سے فارغ ہو چکے تھے اور آرمی انجینئرنگ کو رسال پور میں تعینات تھے، وہ وہاں کیا کر رہے تھے؟ اور پھر بعد ازاں پیش آنے والے واقعات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ان فوجی افسروں کا نواز شریف سے گٹھ جوڑ تھا، کیونکہ جب میجر عامر اور بریگیڈیئر امتیاز احمد تعدیبی کارروائی کے نتیجے میں فوج سے فارغ ہوئے تو نواز شریف نے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے بریگیڈیئر امتیاز کو اپنا مشیر لگایا اور پھر وزیر اعظم بننے کے بعد DGI بھی بنا دیا۔ اسی طرح میجر عامر کو FIA میں ڈائریکٹر امیگریشن لگا دیا گیا۔ میجر عامر بذات خود اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں، رانا عبد الباقی کے ساتھ یہاں F6 میں میجر صاحب رہتے تھے، مسعود شریف، ہم اس کے گھر گئے تو انہوں نے میری بڑی آؤ بھگت کی اور اس کی باتوں سے مجھے بڑی کمزوری لگ گئی کہ میرے پاس پیسے نہیں اور ٹیلی فون نہیں ہے اور دیکھیں ہمارا کیا ہے، ہم تو سرکاری ملازم ہیں۔ میں نے کہا نو ہم سرکاری ملازم نہیں ہیں۔ میں نے کہا تمہاری محسن بی بی اور میرا محسن نواز شریف ہے اور ہمیں اپنے محسن کو بٹرے نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا آپ ڈٹے رہیں۔ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے خلاف پیش ہونے والی تحریک عدم اعتماد کا کیا بنا؟ کیا واقعی بے نظیر نے سکھ علیحدگی پسندوں کی فہرستیں بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کو دیں؟ اس پر بات ہوگی اگلی قسط میں۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔ نومبر 1999 وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی کابینہ میں پارلیمانی امور کی وزارت سنبھالنے والے طارق رحیم واپڈا ہاؤس سے ملتان کال کر کے کہتے ہیں، فوری طور پر 3 ہیلی کاپٹر بھجواؤ۔ کال منقطع ہوتے ہی ایک اور نمبر ملاتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ 7 جیپیں فوری طور پر مہیا کریں۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی عسکری آپریشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن یہ کوئی فوجی نوعیت کی کارروائی نہیں بلکہ سیاسی آپریشن ہے، جس کا مقصد پیپلز پارٹی کے تمام ارکان پارلیمنٹ کو جمع کر کے سوات کے پرفضا مقام پر لے جانا ہے تاکہ انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد نواز شریف سے بچایا جا سکے، کیونکہ میاں صاحب ایسی پیشکش کرتے ہیں کہ کوئی رکن اسمبلی انکار نہیں کر پاتا۔ یہ آپریشن کیا تھا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بے نظیر حکومت کیسے برطرف ہوئی؟ آج ہم یہی روداد بیان کریں گے۔ وزیر اعظم سیریز کی 17ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ بے نظیر بھٹو کے خیال میں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے پیچھے اسامہ بن لادن کا ہاتھ تھا، جنہوں نے ان کی حکومت گرانے کے لیے $10 ملین کی خطیر رقم دی تاکہ ارکان پارلیمنٹ کی وفاداریاں خریدی جا سکیں۔ بے نظیر بھٹو کے مطابق انہیں معلوم ہوا کہ سعودی عرب سے آنے والے ایک طیارے پر آموں کی پیٹیاں لائی گئی ہیں تو ان کے کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ سعودی عرب سے کھجوریں تو آ سکتی تھیں مگر آموں کی پیٹیاں کیسے آ سکتی ہیں؟ جانچ پڑتال پر معلوم ہوا کہ آم کی پیٹیوں میں $10 ملین بھجوائے گئے ہیں تاکہ بے نظیر کی حکومت گرائی جا سکے۔ بے نظیر بھٹو نے یہ بات سعودی فرمانروا شاہ خالد کے نوٹس میں لاتے ہوئے گلہ کیا تو انہوں نے کہا، آپ کے والد میرے بھائیوں جیسے تھے، ان کی پھانسی ظالمانہ فعل تھا اور میں نے یہ بات ضیاء کو کہی تھی۔ میں نے آپ کو اپنی بیٹی کہا ہے، میں اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گا، یہ کوئی پرائیویٹ گروپ ہو سکتا ہے۔ حکومت گرانے کے لیے غیر ملکی ہاتھ ملوث تھا یا نہیں، اس بارے میں تو کوئی بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی، البتہ اندرون ملک خفیہ ہاتھ بہت سرگرم رہے۔ بے نظیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب کروانے کے لیے ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے۔ بدترین ہارس ٹریڈنگ ہوئی۔ ایم کیو ایم جو پیپلز پارٹی کی اتحادی تھی، اس نے مقتدر حلقوں کے اشارے پر حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا تو صورتحال مزید گھمبیر ہو گئی۔ ملیحہ لودھی جو ان دنوں اقوام متحدہ میں پاکستانی سفیر ہیں، وہ اپنی کتاب پاکستانز انکاؤنٹر ود ڈیموکریسی میں لکھتی ہیں کہ مسلم لیگی رہنما چودھری نثار کے مطابق اگرچہ آرمی چیف جنرل اسلم بیگ مرزا نے بذات خود ایم کیو ایم کے ووٹ آئی جے آئی کے حوالے کیے، مگر بے نظیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی۔ آئی جے آئی کے قریبی ذرائع کے مطابق جنرل اسلم بیگ نے اپوزیشن لیڈر غلام مصطفیٰ جتوئی اور ایم کیو ایم کے رہنما عمران فاروق کو اپنے گھر بلا کر معاملات طے کروائے۔ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تو بے نظیر بھٹو 12 ووٹوں کی برتری سے اپنی حکومت بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس سے قبل پیپلز پارٹی نے بھی پنجاب اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کر کے نواز شریف کو وزیر اعلیٰ کے منصب سے ہٹانے کی کوشش کی تھی، جو ناکام رہی۔ لیکن معاملات یہیں پر ختم نہ ہوئے، بلکہ اس لڑائی کا فیصلہ ہوتے ہی فریقین نے نئی جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی جولائی 1999 میں 2 روزہ دورے پر پاکستان آئے اور یہ کسی بھی بھارتی وزیر اعظم کا 20 سال میں پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ تھا۔ بے نظیر بھٹو کی بھارتی ہم منصب سے علیحدگی میں ملاقات ہوئی، جس میں ہونے والی گفتگو کو خفیہ اداروں کی طرف سے ٹیپ کرنے کی خبریں آتی رہیں اور یہ تاثر دیا گیا کہ بے نظیر نے راجیو گاندھی کو نہ صرف سکھ علیحدگی پسندوں کی فہرستیں فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے، بلکہ دو طرفہ طور پر فوج کی تعداد کم کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ اس کے بدلے راجیو گاندھی کی طرف سے سیاچن کا علاقہ خالی کر کے پاکستان کو واپس کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ چند ماہ بعد وزیر داخلہ اعتزاز احسن نے بھارت کا دورہ کیا تو ایک بار پھر یہ پراپیگنڈا کیا گیا کہ وہ 4 گھنٹے تک پاکستانی سفارت خانے سے غائب رہے۔ ان افواہوں کو بے نظیر بھٹو کے اس بیان سے تقویت ملی کہ اگر میں تعاون نہ کرتی تو مشرقی پنجاب میں علیحدگی کی تحریک کبھی ختم نہ ہوتی۔ بے نظیر نے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، مگر راجیو گاندھی نے سیاچن سے بھارتی فوج واپس بلانے کا وعدہ پورا نہیں کیا۔ سکھ علیحدگی پسندوں کی فہرستوں پر بے نظیر کے خلاف ایک نیا پراپیگنڈا شروع ہو گیا
اور منتخب وزیر اعظم کو سیکیورٹی رسک قرار دیا جانے لگا۔ سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح کی فہرستوں کا کوئی وجود تھا تو یقیناً وہ حساس اداروں کے پاس ہوں گی۔ کیا کوئی پاکستانی وزیر اعظم خواہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، خفیہ اداروں کی منشا و مرضی کے بغیر یہ حساس دستاویزات بھارت کے حوالے کرنے کی غلطی کر سکتا ہے؟ اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری اعتزاز احسن اس الزام پر کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ لسٹیں میں نے دی ہوتی اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اگر مجھے پھانسی ہو گئی ہوتی، کوئی سویلین اگر آئی ایس آئی کی کسی لسٹ اس کے ہاتھ میں آ جائے، نمبر 1، نمبر 2 پھر وہ انڈیا کو دے آئے، اور اتنے آرمی چیفز آئے، اتنے ڈی جی آئی ایس آئیز آئے جنہوں نے اور میں کہتا رہا کہ میرا ٹرائل کرو، تو ایک ایسا الزام لگا دیتے ہیں لوگ، اور پھر بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جو منفی چیز ہو اس کو حقائق سے ہٹ کے وہ زیادہ بکتی ہے۔ بے نظیر بھٹو منتخب وزیر اعظم کی حیثیت سے سربراہ حکومت تھیں، مگر مقتدر حلقے ان پر بھروسہ کرنے کو تیار نہ تھے۔ بے نظیر کی طرف سے بار بار اصرار کے باوجود انہیں ایٹمی پروگرام پر بریفنگ نہ دی گئی تو انہوں نے از خود پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین کو طلب کر لیا، مگر بے نظیر وہ واحد وزیر اعظم ہیں جنہیں کہوٹہ ریسرچ لیبارٹریز کا معائنہ کرنے کی اجازت نہ دی گئی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ کمال متین الدین اپنی کتاب دی نیوکلیئرائزیشن آف ساؤتھ ایشیا میں اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے ایک سائنسدان کے مطابق بے نظیر بھٹو نے کبھی اس جگہ کا دورہ نہ کیا جہاں نیوکلیئر پروگرام پر کام جاری تھا۔ انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو کے سوا تمام سربراہان حکومت نے اس جگہ کا معائنہ کیا جہاں نیوکلیئر پروگرام پر کام جاری تھا۔ یہ واضح نہیں کہ آیا بے نظیر بھٹو کو نیوکلیئر پروگرام میں دلچسپی نہ تھی یا پھر انہیں اس پروگرام سے دور رکھا گیا۔ آرمی چیف جنرل اسلم بیگ مرزا نے ضرب مومن کے نام سے فوجی مشقوں کا آغاز کیا، جس میں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو سری نگر فتح کرنے کا ایک منصوبہ پیش کیا گیا، مگر بے نظیر بھٹو نے ان تجاویز میں دلچسپی ظاہر نہ کی تو ان کے آرمی چیف سے تعلقات بتدریج بگڑتے چلے گئے، اور صورتحال یہ ہو گئی کہ جب وزیر اعظم نے کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل عالم جان محسود کو مدت ملازمت میں توسیع دینے کا کہا تو جنرل بیگ نے اسے اپنے اختیارات میں مداخلت تصور کرتے ہوئے جنرل عالم جان محسود کو فوری طور پر کور کمانڈر کے عہدے سے فارغ کر کے گھر بھیج دیا۔ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے صدر غلام اسحاق خان سے تعلقات بھی بگڑتے جا رہے تھے۔ بے نظیر بھٹو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ایڈمرل سروہی کو فارغ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ 4 سٹار جنرل کے طور پر ان کی 3 سالہ مدت ملازمت پوری ہو چکی تھی، مگر صدر غلام اسحاق خان اور آرمی چیف جنرل اسلم بیگ مرزا نے اس فیصلے کی شدید مخالفت کی۔ وزیر اعظم کو نئے سی جی ایس کے لیے 3 افراد کے ناموں پر مشتمل پینل بھی بھجوا دیا گیا، جس میں ایئر چیف مارشل حکیم اللہ، ایڈمرل وائی ایچ ملک اور لیفٹیننٹ جنرل احمد کمال کے نام شامل تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد کمال ملک کا نام فائنل کر لیا گیا، مگر اس معاملے پر بھی صدر اور آرمی چیف کی مخالفت پر وزیر اعظم کو ہار ماننا پڑی اور یہ فیصلہ واپس لے لیا گیا۔ سندھ میں قوم پرستی کا رجحان بڑھ رہا تھا۔ دسمبر 1999 میں قوم پرست رہنما جی ایم سید نے سکھر ایئرپورٹ پر قومی جھنڈا نظر آتش کر کے خود ساختہ سندھی پرچم لہرا دیا، جس پر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ایم کیو ایم کی حکومت سے علیحدگی کے بعد کراچی کے حالات بتدریج خراب ہوتے چلے گئے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے نو گو ایریاز ختم کرنے کے لیے فوج کی مدد حاصل کرنا چاہی تو کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل آصف نواز نے کارروائی کرنے سے انکار کر دیا۔ اندرون سندھ ڈاکوؤں کا راج تھا، جبکہ کراچی اور حیدرآباد میں اردو اور سندھی بولنے والوں میں تصادم کے باعث انتشار کی کیفیت تھی۔ سندھ کے حکمران میاں غلام شاہ کلہوڑو نے 1760 میں غیر ملکی حملہ آوروں سے بچنے کے لیے حیدرآباد میں ایک مضبوط قلعہ تعمیر کروایا۔ چونکہ یہ قلعہ پختہ اینٹوں سے تعمیر کیا گیا تھا، اس لیے اسے پکو قلعہ یعنی پکا قلعہ کہا جانے لگا۔ الطاف حسین نے مہاجروں کے حقوق کا نعرہ لگایا تو پکا قلعہ ایم کیو ایم کا مضبوط گڑھ بن گیا۔
پیپلز پارٹی کی حکومت نے مئی 1990 میں ڈاکوؤں کے روپوش ہونے کا الزام لگا کر پکا قلعہ پر دھاوا بول دیا۔ پہلے پانی اور بجلی بند کی گئی، اور جب خواتین اور بچے سروں پر قرآن رکھے باہر نکلے تو ان پر فائر کھول دیا گیا۔ آرمی چیف جنرل اسلم بیگ مرزا پکا قلعہ آپریشن سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں، پکا قلعہ کا جو ہے جی، پکا قلعہ کا وہ کیسے ہوا؟ میں ملک سے باہر تھا، آصف نواز صاحب چھٹی پہ گئے ہوئے تھے، ڈپ کمانڈر جاوید اشرف قاضی تھے، وہ میرے خیال میں باہر کورس پہ گئے ہوئے تھے، تو پیپل پارٹی نے تمام سندھ کے پولیس والوں کو سب کو بلایا اور ایک جو ہے پکے قلعے پر حملے کا پورا پلان بنایا۔ اچھا، اور جب پلان بنا تو ہمارا جو لوکل کمانڈر تھا وہاں پہ، رینجرز ونگ کا کمانڈر تھا جو حیدرآباد میں ذمہ دار تھا، اس کے ساتھ ہماری یونٹیں بھی تھیں، اس نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم انتظامی کارروائی کر رہے ہیں، کچھ شرپسند ہیں ان کے خلاف۔ حملہ ہوا باقاعدہ، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کس طرح سے پہلے ان کی پانی کاٹا گیا، بجلی کاٹی گئی، گیس کاٹی گئی، پھر اس کے بعد جب بچے باہر آئے ہیں دعائی کرتے ہوئے تو ان پر عورتوں پہ فائرنگ ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن جب ایک انتہا کو پہنچا تو ریٹیلیشن شروع ہوا۔ وہاں کے پکا قلعہ کے اندر، پکا قلعہ کے باہر جو اردو اسپیکنگ تھے انہوں نے ریٹیلیٹ کیا سندھیوں کے اوپر، لطیف آباد کے علاقے میں۔ پھر وہ جو حالات پیدا ہوئے تو ان کے قابو سے باہر ہو گئے۔ حالات بگڑتے چلے گئے تو مارشل لا لگانے اور حکومت گرانے کی قیاس آرائیاں ہونے لگیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار ایک منتخب وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے سپہ سالار جنرل اسلم بیگ مرزا کو اس لیے تمغہ جمہوریت سے نوازا کہ انہوں نے مارشل لا لگانے سے گریز کیا، مگر پھر بھی ان کی حکومت نہیں چلنے دی گئی۔ جنرل اسلم بیگ مرزا سے متعلق یہ باتیں بھی سامنے آتی رہیں کہ وہ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو سے ملاقات کے دوران جان بوجھ کر ٹوپی نہیں پہنا کرتے تھے تاکہ وزیر اعظم کو سلیوٹ نہ کرنا پڑے۔ جنرل اسلم بیگ دعویٰ کرتے ہیں کہ صدر غلام اسحاق خان نے بے نظیر کی حکومت برطرف کرنے کا فیصلہ کیا، جس پر فوج نے آئین میں رہتے ہوئے کسی بھی اقدام کی تائید و حمایت کا فیصلہ کیا، مگر ان معاملات پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ فیصلہ فوج نے کیا اور صدر غلام اسحاق خان نے اس پر عمل درآمد کیا۔ آرمی چیف جنرل آصف نواز کے بھائی شجاع نواز اپنی کتاب کراس وارڈز میں لکھتے ہیں کہ 21 جولائی 1990 کو ہونے والی کور کمانڈرز کانفرنس میں فوجی قیادت نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بے نظیر حکومت کو اب مزید قبول نہیں کیا جا سکتا۔ جنرل اسلم بیگ نے صدر غلام اسحاق خان کو فوجی قیادت کے اس فیصلے سے آگاہ کیا، جو اپنے طور پر بھی وزیر اعظم کے خلاف دلائل جمع کر رہے تھے۔ فیصلہ ہو گیا کہ کرپشن اور بد انتظامی کے الزامات لگا کر بے نظیر حکومت 6 اگست 1990 کو 58(2)B کے تحت برطرف کر دی جائے، مگر وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اس بات سے قطعاً بے خبر تھیں کہ فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے، اور انہیں معزول کیے جانے کی اطلاعات تو مل رہی تھی، مگر انہوں نے ان افواہوں کو سیاسی مخالفین کا پراپیگنڈا قرار دے کر مسترد کر دیا۔ رویداد خان اپنی کتاب پاکستان اے ڈریم گان سور میں لکھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو نے افواہوں کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے اپنے معاون خصوصی ہیپی منوالا کو صدر غلام اسحاق خان کے پاس بھیجا۔ صدر غلام اسحاق خان نے ہیپی منوالا کو یقین دہانی کروائی کہ وہ کسی قسم کا غیر آئینی قدم اٹھانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ ان کی بات درست تھی، کیونکہ وہ جو قدم اٹھانے والے تھے وہ آئین کے عین مطابق تھا۔ بعد ازاں بے نظیر بھٹو نے بذات خود صدر غلام اسحاق خان کو ٹیلی فون کیا تو انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تصدیق کر دی۔ بے نظیر بھٹو نے اس فیصلے کی وجوہات معلوم کرنا چاہیں تو غلام اسحاق خان نے کہا کہ آج شام 6 بجے قوم سے میرا خطاب سن لینا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ حکومت تحلیل کیے جانے کی خبر نہ صرف کئی دن پہلے معلوم ہو گئی، بلکہ جس دن صدارتی حکم نامہ جاری ہونا تھا اس روز انگریزی اخبار دا نیشن نے خبر شائع کر دی کہ آج اسمبلیاں تحلیل ہونے والی ہیں، مگر بے نظیر ان خبروں کو سچ ماننے کے لیے تیار نہ تھیں۔
وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق رحیم نے نیشن کے ایڈیٹر عارف نظامی کو ٹیلی فون کر کے الزام لگایا کہ انہوں نے خفیہ اداروں کے ایما پر یہ خبر لگائی ہے۔ بہرحال فیصلہ کن گھڑی آن پہنچی۔ شام 5 بجے فوجی دستوں نے پی ٹی وی، ریڈیو اسٹیشن اور دیگر سرکاری عمارتوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ صدر غلام اسحاق خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، مجھے یقین ہے کہ آپ تک آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہوگی کہ میں نے آئین کے آرٹیکل 58 کی شق 2(ب) کے تحت اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک صدارتی حکم کے ذریعے قومی اسمبلی توڑ دی ہے، جس کے نتیجے میں وزیر اعظم اور ان کی کابینہ اپنے عہدوں پر برقرار نہیں رہے۔ حکومت معزول ہونے کے بعد فوج حرکت میں آئی تو وزیر اعظم بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر ہاؤس کے بجائے سندھ ہاؤس میں موجود تھیں۔ انہوں نے اپنی ذاتی استعمال کی اشیاء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ چیزیں اپنے گھر سے لائی تھی، مگر فوجی دستوں نے وہاں سے کوئی بھی چیز لے جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ یوں منتخب وزیر اعظم کو اچھی خاصی تکرار کے بعد صرف ذاتی استعمال کے چند برتن لے جانے کی اجازت ملی۔ کرسٹینا لیمب نے اپنی کتاب ویٹنگ فار اللہ میں بے نظیر حکومت کی برطرفی کی وجوہات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو لوگ ضیاء الحق کے دور میں جدوجہد کرتے رہے وہ اب اپنی قربانیوں کا صلہ چاہتے تھے۔ بے نظیر کو پرانے ساتھیوں اور لالچی کارکنوں نے گھیر لیا تھا اور وہ رائے عامہ سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ ان کے شوہر آصف زرداری پر مالی بے ضابطگیوں کے الزامات لگ رہے تھے۔ وزیر داخلہ اعتزاز احسن کوتاہ اندیش اور عورتوں کے رسیا تھے جنہیں ہر وقت اپنی کرسی کی فکر لگی رہتی۔ حکومت سندھ میں بڑھتے ہوئے گروہی فسادات پر قابو پانے میں ناکام ہو گئی اور فوج کے ذریعے صورتحال کنٹرول کرنے کی غلطی کی۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف کرنے کے بعد غلام مصطفیٰ جتوئی کو نگران وزیر اعظم مقرر کر کے 24 اکتوبر کو انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو نے اسمبلیاں تحلیل کیے جانے کے صدارتی حکم نامے کو اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کیا مگر ان کی درخواست خارج کر دی گئی۔ حامد خان اپنی کتاب اے ہسٹری آف جوڈیشری ان پاکستان میں لکھتے ہیں، خواجہ طارق رحیم بنام وفاق کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے صدارتی احکامات کو درست قرار دے دیا اور سپریم کورٹ نے بھی لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو برقرار رکھا، مگر جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس عبد شکور سلام نے اختلافی نوٹ لکھا۔ جسٹس اے ایس سلام نے لکھا کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اختیار محض ضیاء الحق کے لیے مختص کیا گیا تھا اور اس کی موت کے ساتھ ہی یہ اختیار ختم ہو گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اسمبلیاں بری ہیں تو ان کے ذریعے منتخب ہونے والا صدر کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جسٹس عبد شکور سلام نے لکھا کہ مخلوق خالق کو برا کیسے کہہ سکتی ہے۔ بے نظیر بھٹو دوسری مرتبہ وزیر اعظم بننے میں کیسے کامیاب ہوئیں اور کیا انہوں نے اپنی سابقہ غلطیوں سے سبق سیکھا، یہ معلوم ہو سکے گا اگلی قسط میں۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں مرتضیٰ بھٹو کے قتل سے چند روز قبل آصف زرداری نے اپنی مونچھیں کیوں صاف کر لیں؟ آصف زرداری جو تب سرمایہ کاری کے وفاقی وزیر تھے، انہوں نے اچانک اینک کا استعمال بھی ترک کر دیا۔ آصف زرداری کے مونچھیں منڈوا دینے اور اینک نہ پہننے کا مرتضیٰ بھٹو قتل کیس سے کیا تعلق ہے؟ اور بے نظیر کے بھائی فاروق لغاری نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہوئے اسمبلیاں کیوں تحلیل کر دیں؟ آج ہم یہی معمہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وزیر اعظم سیریز کی لیٹسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں بلال غوری۔ اکتوبر 1993 میں ہونے والے انتخابات میں بے نظیر کے سیاسی حریف میاں نواز شریف نے اسلامی جمہوری اتحاد کے بجائے مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اور انہیں سائیکل کے بجائے شیر کا انتخابی نشان الاٹ ہوا۔
انتخابات کے نتائج سامنے آئے تو معلوم ہوا کہ ووٹوں کے اعتبار سے تو مسلم لیگ نون آگے ہے، مگر قومی اسمبلی کی نشستوں کے اعتبار سے پیپلز پارٹی کو سبقت حاصل ہے۔ مسلم لیگ نون کو قومی اسمبلی کی 73 نشستوں پر کامیابی ملی، جبکہ پیپلز پارٹی 207 کے ایوان میں 86 نشستیں جیتنے میں کامیاب رہی۔ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں بھی پیپلز پارٹی کی پوزیشن بہتر رہی۔ سندھ میں تو 57 نشستوں کے ساتھ پیپلز پارٹی پہلے نمبر پر تھی، مگر پنجاب میں بھی 94 نشستوں کے ساتھ جوڑ توڑ کی پوزیشن میں آ گئی۔ یوں بے نظیر بھٹو دوسری مرتبہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر متمکن ہوئی۔ سندھ میں موجودہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے والد سید عبداللہ شاہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ بلوچستان میں مسلم لیگ کے ذوالفقار مگسی، جبکہ خیبر پختونخوا میں ANP اور مسلم لیگ کے اتحاد کے نتیجے میں پیر صابر شاہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اگرچہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کو اکثریت حاصل تھی، مگر پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ جنیجو سے اتحاد کر لیا۔ یوں محض 18 نشستوں والے منظور وٹو وزیر اعلیٰ پنجاب بننے میں کامیاب ہو گئے۔ ان انتخابات میں جماعت اسلامی کے سربراہ قاضی حسین احمد نے پاکستان اسلامک فرنٹ کے پلیٹ فارم سے بھرپور انتخابی مہم چلائی اور یہ نعرہ بہت مقبول ہوا، ظالمو قاضی آ رہا ہے۔ اسلامک فرنٹ کو توقعات کے مطابق کامیابی تو نہ ملی، البتہ اس نے نواز شریف کا ووٹ توڑنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ کم از کم 16 حلقے ایسے تھے جہاں اسلامک فرنٹ کے ڈنڈ ڈالنے کے باعث مسلم لیگ نون کے امیدوار ہار گئے، یہاں تک کہ گجرات سے چودھری شجاعت حسین کو بھی شکست ہو گئی۔ بے نظیر بھٹو دوسری بار وزیر اعظم منتخب ہو گئیں تو اگلے ماہ ہی ان کے قابل اعتماد ساتھی فاروق لغاری صدر مملکت منتخب ہو گئے۔ نوابزادہ نصر اللہ، ایئر مارشل اصغر خان اور اکبر بگٹی فاروق لغاری کے حق میں پہلے ہی دستبردار ہو چکے تھے۔ اب وسیم سجاد اور غلام اسحاق خان میدان میں موجود تھے۔ روداد خان اپنی کتاب پاکستان اے ڈریم گان سور میں دعویٰ کرتے ہیں کہ بے نظیر نے غلام اسحاق خان کو صدارتی امیدوار بنانے کا وعدہ کیا اور پھر توڑ دیا۔ اب وہ چاہتی تھیں کہ غلام اسحاق خان فاروق لغاری کے حق میں دستبردار ہو جائیں۔ بے نظیر بھٹو ایک وفد لے کر غلام اسحاق خان کے گھر پہنچی اور معذرت خانہ لب و لہجہ اختیار کرنے کے بجائے دو ٹوک انداز میں کہا کہ آپ کے دستبردار ہونے کا معاملہ ملتوی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ کے کاغذات نامزدگی واپس نہ لینے کی صورت میں مجھے اس معاملے کی رپورٹ دینی ہے اور بعض دیگر فیصلے کرنے ہیں۔ غلام اسحاق خان بھڑک اٹھے اور کہنے لگے، مجھے معلوم ہے آپ کا اشارہ GHQ کی طرف ہے، ان کا اس معاملے سے کیا لینا دینا۔ وقت بھی کس قدر جلد بدل جاتا ہے۔ یہی غلام اسحاق خان کبھی GHQ کی آنکھ کا تارا ہوا کرتے تھے، مگر حالات نے پلٹا کھایا تو اب GHQ کے نام سے ہی بھاؤ کھانے لگے۔ بہرحال یقینی شکست کے پیش نظر غلام اسحاق خان نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے۔ اپوزیشن کے امیدوار وسیم سجاد کو 168 ووٹ ملے، جبکہ پیپلز پارٹی کے امیدوار فاروق لغاری 274 ووٹ لے کر صدر مملکت منتخب ہو گئے۔ بے نظیر اپنے سب مخالفین کو چاروں شانے چت کر چکی تھیں۔ وہ نہ صرف وزیر اعظم تھیں بلکہ 58(2)B کی تلوار بھی ان کے معتمد خاص کے ہاتھ میں تھی۔ فاروق لغاری نے پارلیمنٹ میں اپنے پہلے خطاب کے دوران 8ویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات کی، مگر بے نظیر کا خیال تھا کہ اب جب یہ تلوار اپنے ہاتھ میں ہے تو اسے توڑنے سے کیا حاصل۔ بے نظیر بھٹو نے اپنے پہلے دور حکومت سے یہ سبق سیکھا کہ آرمی چیف کو ہر صورت اور ہر قیمت پر راضی رکھنا ہے، اس لیے انہوں نے فوج سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی، مگر اس بار انہوں نے عدلیہ سے محاذ آرائی کے لیے کمر کس لی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ نقصان عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں ہوا ہے۔ بے نظیر بھٹو نے پہلی غلطی تو یہ کی کہ سینیارٹی کے مطابق جسٹس سعد سعود جان کو چیف جسٹس مقرر کرنے کے بجائے ابتدائی طور پر انہیں قائم مقام چیف جسٹس مقرر کیا اور پھر ایک جونیئر جج جسٹس سجاد علی شاہ کو مستقل چیف جسٹس مقرر کر دیا۔ اس وقت سینیارٹی کے اعتبار سے جسٹس سعد سعود جان پہلے، جسٹس اجمل میاں دوسرے، جسٹس عبد القدیر چودھری تیسرے، جبکہ جسٹس سجاد علی شاہ چوتھے نمبر پر تھے۔
بے نظیر بھٹو نے جسٹس سجاد علی شاہ کو شاید اس لیے اپنا جج سمجھ کر چیف جسٹس لگایا کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف کیے جانے کے بعد سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے لکھا تھا کہ صدر غلام اسحاق خان کا اقدام درست نہیں۔ بعد ازاں جب سپریم کورٹ نے نواز شریف کی حکومت بحال کی تو تب بھی جسٹس سجاد علی شاہ نے نہ صرف اختلافی نوٹ لکھا بلکہ یہ بھی کہا کہ 2 سندھی وزراء اعظم تو قربان کر دیے گئے، مگر جب ایک پنجابی وزیر اعظم کا معاملہ آیا تو اصول بدل دیے گئے۔ بے نظیر بھٹو نے عدالتوں کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے نہ صرف ایڈہاک ججوں کی بھرمار کر دی بلکہ جیالوں کو بطور جج بھرتی کرنا شروع کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان جو غیر جانبدار جج تھے انہیں ہٹا کر فیڈرل شریعت کورٹ کا جج لگا دیا گیا اور ان کی جگہ ایکٹنگ چیف جسٹس لگا دیے گئے۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عبد الکریم کنڈی ریٹائر ہوئے تو وہاں بھی ابن علی کو قائم مقام چیف جسٹس لگا دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں ایڈہاک ججوں کی تعداد مستقل ججوں کے برابر ہو گئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں 20 ایڈہاک جج بھرتی کر لیے گئے۔ ان ایڈہاک ججوں کی قابلیت کے بارے میں حامد خان اپنی کتاب اے ہسٹری آف دا جوڈیشری ان پاکستان میں لکھتے ہیں۔ جنہیں ایڈہاک جج کے طور پر تعینات کیا گیا ان میں سے 4 یا 5 تو ایسے تھے جو کبھی بطور وکیل ہائی کورٹ میں پیش ہی نہ ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک جج صاحب نے ہائی کورٹ کی عمارت پہلی مرتبہ اس دن دیکھی جس دن وہ حلف اٹھانے آئے۔ ان میں سے 4 یا 5 لوگ 10 سال پریکٹس کی بنیادی شرط پر پورا نہیں اترتے تھے اور پھر سیاسی بنیادوں پر جج بناتے وقت بھی اقربا پروری کا بھرپور خیال رکھا گیا۔ گورنر پنجاب نے اپنے چھوٹے بھائی کو جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے پرانے دوست کو جج لگوا دیا۔ ایک بااثر MNA نے اپنے اس بیٹے کو جج بنوا دیا جس نے کبھی بطور وکیل پریکٹس ہی نہیں کی تھی۔ صدر لغاری کے ایک دوست جن کا تعلق ان کے آبائی ضلع سے تھا وہ بھی جج بن گئے۔ سپریم کورٹ نے 20 مارچ 1996 کو ججوں کی تقرری سے متعلق فیصلہ دیتے ہوئے نہ صرف ایڈہاک جج لگانے کی صورت میں 90 دن کی پابندی عائد کر دی بلکہ یہ شرط بھی لگا دی کہ متعلقہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بامقصد اور نتیجہ خیز مشاورت کے بغیر جج تعینات نہیں کیے جا سکیں گے۔ اس فیصلے میں نہ صرف ہائی کورٹس میں مستقل چیف جسٹس لگانے کا حکم دیا گیا بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ ایکٹنگ چیف جسٹس کی تجویز پر لگائے گئے ججوں کی کوئی آئینی حیثیت نہیں۔ اس فیصلے کے بعد وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ میں ٹھن گئی۔ چند روز بعد کراچی میں چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی سرکاری گاڑی پر حملہ کیا گیا اور گاڑی چھین لی گئی۔ سپریم کورٹ میں ایک صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا جس میں جسٹس سجاد علی شاہ کی تعیناتی پر سوال اٹھائے گئے کیونکہ نہ صرف ان کی اپنی تعیناتی قائم مقام چیف جسٹس کی سفارش پر ہوئی تھی بلکہ وہ جونیئر ہونے کے باوجود چیف جسٹس تعینات ہوئے۔ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں آپریشن خلافت کے نام سے ایک فوجی بغاوت ہوئی۔ اس خوفناک منصوبے میں صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کو قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کرنے اور پھر خلافت نافذ کرنے کے ارادے تھے۔ بے نظیر بھٹو نے بذات خود میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی سمیت 36 فوجی افسروں کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ گرفتار فوجی افسر کرپٹ تھے، ٹھگوں کو اقتدار میں لانا چاہتے تھے۔ فوجی افسروں کو چارج شیٹ کرنے کے بعد ٹرائل شروع ہوا تو بہت خوفناک انکشافات ہوئے۔ ٹرائل مکمل ہونے کے بعد میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی کو 7 سال جبکہ بریگیڈیئر مستنصر باللہ کو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ بعد ازاں بریگیڈیئر باللہ نے اپنی کتاب میں بے نظیر بھٹو کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا کہ اٹک قلعہ کی کوٹھیوں میں بیٹھ کر وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں صرف ایک ہی مرد ہے اور وہ بے نظیر ہے۔ بے نظیر بھٹو نے سیاسی محاذ پر بھی جارحانہ پالیسی اختیار کیے رکھی۔ صوبہ سرحد جو اب خیبر پختونخوا کہلاتا ہے وہاں مسلم لیگ نون اور ANP کی صوبائی حکومت گرانے کے لیے گورنر راج لگا دیا گیا اور جب ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے مطلوبہ ارکان کی حمایت حاصل کر لی گئی تو وزیر اعلیٰ پیر صابر شاہ کو فارغ کر دیا گیا۔ اسی طرح پنجاب میں گورنر راج لگا کر منظور وٹو کو گھر بھیج دیا گیا اور ان کی جگہ سردار عارف نقوی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔
اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف سیاسی مقدمات بنائے گئے. قائد حزب اختلاف نواز شریف کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا. شہباز شریف کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر نواز شریف کے والد میاں محمد شریف کو حراست میں لے لیا گیا. سرتاج عزیز اپنی کتاب بٹوین ڈریمز اینڈ ریئلٹیز میں لکھتے ہیں کہ 13 نومبر کو میاں محمد شریف کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اگلے دن صدر لغاری نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنا تھا. بعد ازاں معلوم ہوا کہ اس گرفتاری کا مقصد اپوزیشن کو اشتعال دلانا تھا تاکہ صدر لغاری کے خطاب کے موقع پر شدید احتجاج ہو. یہ منصوبہ دراصل بے نظیر اور لغاری کے درمیان بد اعتمادی کا نقطۂ آغاز تھا. آج کل ارکان پارلیمنٹ کے پروڈکشن آرڈرز جاری کرنے کا معاملہ اکثر زیر بحث آتا ہے، مگر اس خالصتاً جمہوری دور میں بھی سیاسی عداوت کے تحت گرفتار ارکان اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا رواج نہیں تھا. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا تو اسپیکر قومی اسمبلی یوسف رضا گیلانی نے گرفتار ارکان پارلیمنٹ سعید قادر، شیخ رشید اور طاہر رشید کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے سے انکار کر دیا. بے نظیر بھٹو اس بار پرائے شعلوں کے بجائے آتش گل سے خوفزدہ تھی. ان کے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو نہ صرف پاکستان واپس آ کر متحرک ہو چکے تھے بلکہ ان کی توپوں کا رخ بھی بے نظیر کی طرف تھا. لاڑکانہ سے بھٹو خاندان کے دیرینہ رفیق عبد الرزاق سومرو ایڈوکیٹ، جو متحدہ عرب امارات میں پاکستانی سفیر رہے، ان کا دعویٰ ہے کہ جنرل آصف نواز نے ایک انٹیلیجنس افسر اور اپنے بھائی شجاع نواز کے ذریعے مرتضیٰ بھٹو کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ پاکستان واپس آئیں اور الیکشن میں حصہ لیں. مرتضیٰ بھٹو PS-31 لاڑکانہ 3 سے ایک صوبائی اسمبلی کی نشست جیت چکے تھے اور اب بے نظیر بھٹو کی حکومت پر سخت تنقید کر رہے تھے. وہ اپنے بہنوئی آصف زرداری کو کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر آصف بابا 40 چور کہا کرتے تھے. بے نظیر بھٹو کا خیال تھا کہ میر مرتضیٰ بھٹو ایجنسیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. مرتضیٰ بھٹو نے ایک موقع پر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بے نظیر نے باپ کے خون ماں اور بھائی سے وفا نہیں کی تو عوام سے کیا وفا کرے گی؟ اگر یہ حکومت مزید چلی تو روٹی تو کیا لوگوں کو پیاز بھی کھانے کو نہیں ملیں گے. مرتضیٰ بھٹو کی تنقید کا سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا. بے نظیر کی ماں نصرت بھی ناقدین کی صف میں شامل ہو چکی تھی. ایک بار انہوں نے دعویٰ کیا کہ سیاست بے نظیر نہیں بلکہ کوئی اور کر رہا ہے، اسے تو صرف اقتدار کا لالچ ہے، اس کے ساتھی ملک کے اربوں روپے لوٹ رہے ہیں. ابھی تو بے نظیر شادیوں کے کھانے کھا کر موٹی ہو رہی ہے، مگر میں اس وقت سے ڈرتی ہوں جب اپنی حکومت ختم ہونے پر اسے حساب دینا پڑے گا. بے نظیر بھٹو نے 7 جولائی 1996 کو مرتضیٰ سے ملاقات کر کے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی. 18 ستمبر کو مرتضیٰ بھٹو کی سالگرہ کے موقع پر محترمہ نے نہ صرف کیک، چاکلیٹ اور پھول بھجوائے بلکہ ٹیلی فون کر کے اپنے بھائی کو ہیپی برتھ ڈے بھی کہا. مگر صرف 2 دن بعد ایک ایسا سانحہ پیش آیا جس نے بے نظیر کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی. 20 ستمبر 1996 کو وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے بھائی مرتضیٰ بھٹو کو کراچی کے علاقے کلفٹن میں ایک پولیس مقابلے کے دوران قتل کر دیا گیا. چند روز قبل مرتضیٰ بھٹو کے قریبی ساتھی علی سونارا کو پولیس نے گرفتار کر لیا، جس کی تلاش میں وہ کئی تھانوں میں گئے. 20 ستمبر کی دوپہر پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے الزام عائد کیا کہ وزیر اعلیٰ عبداللہ شاہ کے ایما پر پولیس افسر شعیب سیڈل ان کے جان کے در پہ ہیں. اس کے بعد مرتضیٰ بھٹو نے سرجانی ٹاؤن میں ایک جلسے سے خطاب کیا. واپسی پر کلفٹن میں پولیس سے جھڑپ ہوئی اور فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے. زخمی حالت میں میر مرتضیٰ بھٹو کو ہسپتال لے جایا گیا مگر وہ جان بر نہ ہو سکے. بے نظیر بھٹو کو اپنے بھائی کے قتل کی خبر ملی تو وہ ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی اسپتال پہنچی. اپنے بھائی کا سر ہاتھوں میں تھام کر مسلسل روتی رہی اور کہتی رہی کہ ظالم اسے نہ مارتے مجھے مار دیتے. اور پھر بھٹو خاندان کے اس آخری چشم و چراغ کو بھی گڑھی خدا بخش میں سپرد خاک کر دیا گیا. بے نظیر بھٹو اپنے بھائی کی تدفین میں شریک نہ ہو سکے. انہوں نے لاڑکانہ میں اپنے آبائی گھر المرتضیٰ ہاؤس جانے کی کوشش کی تو ان کی گاڑی پر پتھراؤ کیا گیا
کیونکہ مرتضیٰ بھٹو کے قتل پر آصف زرداری کی طرف انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں۔ مرتضیٰ بھٹو کو کس نے قتل کروایا؟ اس سوال کا جواب تو آج تک نہیں مل سکا۔ البتہ بے نظیر بھٹو اس قدر مجبور، بے بس اور لاچار وزیر اعظم تھیں کہ ان کے دور میں ان کی بہن صنم بھٹو کے شوہر ناصر حسین کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے بھائی مرتضیٰ بھٹو کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا اور وہ اپنے بھائی کے قاتلوں کا سراغ بھی نہ لگا سکے۔ چند روز بعد ایک خبر شائع ہوئی کہ مرتضیٰ قتل کیس کی تحقیقات کرنے والے ٹریبیونل کے مطابق اس قتل کی سازش میں آصف زرداری، نصیر اللہ بابر اور سندھ کے وزیر اعلیٰ عبداللہ شاہ شریک ہیں۔ انہی دنوں آصف زرداری کی مونچھوں کا معاملہ بھی زیر بحث آتا رہا۔ مرتضیٰ بھٹو کے قتل سے چند روز قبل آصف زرداری نے اپنی مونچھیں صاف کروا دی تھی اور یہ خبریں آتی رہیں کہ مرتضیٰ بھٹو نے زرداری کی ایک مونچھ مونڈ دی، جس پر انہیں دوسری مونچھ بھی صاف کروانا پڑی۔ ان دنوں آصف زرداری کی جتنی تصویریں شائع ہوئیں ان میں انہیں بغیر مونچھوں کے دیکھا جا سکتا ہے۔ آصف زرداری نے اینک لگانا بھی ترک کر دیا۔ تاہم آصف زرداری ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مرتضیٰ کیس میں متاثرہ پارٹی ہم ہیں، الزام بھی ہم پر لگ رہا ہے۔ اس قتل کا مجھے، نصیر اللہ بابر یا عبداللہ شاہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ بے نظیر بھٹو کے صدر فاروق لغاری سے فاصلے بڑھتے جا رہے تھے، تاہم سب اچھا کا تاثر دینے کے لیے بے نظیر بھٹو نے یہ کہہ دیا کہ فاروق لغاری ان کے بندے ہیں اور حکومت برطرف کیے جانے کا کوئی خطرہ نہیں۔ صدر فاروق لغاری نے بے نظیر کی غلط فہمی یہ کہہ کر فوراً ہی دور کر دی کہ وہ بے نظیر کے بندے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ ساتھ ہی رسمی تعلقات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وہ یعنی بے نظیر بھٹو وزیر اعظم ہیں اور میں صدر۔ اپوزیشن لیڈر نواز شریف نے تحریک نجات چلائی اور اس دوران ٹرین مارچ کیا جو خاصا کامیاب رہا۔ اس دوران چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہہ کر صدر کو گرین سگنل دے دیا کہ صدر مملکت آئین کے تحت اسمبلیاں توڑنے کا اختیار استعمال کر سکتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت پر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، کرپشن کے الزامات لگ رہے تھے، سرے محل کی کہانیاں زبان زدے عام تھیں۔ جب مشکلیں بڑھیں تو بے نظیر نے مانسیرا میں بابا دھنکا کے مزار پر حاضری دی، مگر بابا جی بھی ان کی مشکلیں آسان نہ کر سکے۔ نواز شریف کی صدر لغاری سے ملاقات ہوئی، جس کے بعد نواز شریف نے غنوہ بھٹو سے ملاقات کرنے کے بعد یہ بیان دیا کہ انہوں نے صدر سے کہہ دیا ہے کہ مزید انتظار نہیں کر سکتے، بڑے سرجیکل آپریشن کی ضرورت ہے۔ صدر لغاری بھی نواز شریف سے ملاقات کے بعد یہ کہہ کر اپنے عزائم واضح کر چکے تھے کہ قومی مفاد میں ہوا تو اسمبلیاں توڑ دوں گا۔ قاضی حسین احمد اسلام آباد میں پہلے بھی دھرنا دے چکے تھے اور اب ایک نئے دھرنے کا اعلان ہو گیا۔ چنانچہ 5 نومبر 1996 کو صدر فاروق لغاری نے بے نظیر حکومت برطرف کر دی اور ملک معراج خالد کی سربراہی میں نگران حکومت قائم کر کے عام انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں مالاکنڈ میں صوفی محمد کی تحریک نفاذ شریعت محمدی نے سر اٹھایا۔ شدت پسندوں نے سوات میں پیپلز پارٹی کے ایم پی اے بدیع الزماں خان کو قتل کر ڈالا۔ جنرل مشرف اس وقت افواج پاکستان میں ڈی جی ایم او تھے۔ انہوں نے جہاد کشمیر کی سرپرستی شروع کر دی اور اس دوران لشکر طیبہ، حرکت الانصار سمیت جہادی تنظیمیں خودرو جھاڑیوں کی طرح اگنے لگیں۔ امریکہ نے پاکستان کو ممکنہ دہشت گرد ممالک کی فہرست میں شامل کر لیا۔ بے نظیر کی کاوشوں سے امریکی کانگریس نے پاکستان پر معاشی پابندیاں کم کرنے کا بل منظور کیا۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف کیے جانے کا فیصلہ اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کیا گیا، مگر وہی جسٹس سجاد علی شاہ جنہوں نے سندھی وزراء اعظم اور پنجابی وزیر اعظم کے درمیان تفاوت کی بات کی تھی، انہوں نے بے نظیر بھٹو کی درخواست خارج کر دی اور صدارتی حکم نامے کو جائز قرار دے دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کے قتل کا کھرا کس طرف جاتا ہے، اس پر بات ہوگی اگلی قسط میں۔
اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل۔ بے نظیر بھٹو کے قتل میں کون ملوث ہے؟ القاعدہ، طالبان یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے سرکش عناصر؟ پہلی JIT کے بعد FIA کی زیر نگرانی شروع کیے جانے والا آپریشن ٹروجن ہارس کیا تھا اور یہ کیوں ناکام ہوا؟ 1 گھنٹے بعد ہی جائے حادثہ کو دھو کر ثبوت مٹانے کا فیصلہ کس نے کیا؟ پوسٹ مارٹم کس نے نہ ہونے دیا؟ اسکاٹ لینڈ یارڈ اور اقوام متحدہ کا تحقیقاتی کمیشن دست قاتل کا سراغ کیوں نہ لگا سکا؟ آج ہم انہی سوالات کی الجھی ڈور سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ وزیر اعظم سیریز سیزن 2 کی نئی قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ بے نظیر بھٹو جلاوطنی ختم کر کے پاکستان واپس آئیں تو ان پر پہلا قاتلانہ حملہ 18 اکتوبر 2007 کو کراچی کارساز میں ہوا، مگر جانثاران بے نظیر نے اپنی زندگی کی بھیٹ دے کر محترمہ کو بچا لیا۔ 69 دن بعد بے نظیر بھٹو کو ایک بار پھر راولپنڈی کے لیاقت باغ میں نشانہ بنایا گیا اور اس بار محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی۔ بے نظیر بھٹو کی زندگی کے آخری دن کا آغاز DGISI میجر جنرل نتیم تاج کے ساتھ ملاقات سے ہوا، جنہوں نے زرداری ہاؤس اسلام آباد آ کر انہیں آگاہ کیا کہ ان کی زندگی کو شدید نوعیت کے خطرات لاحق ہیں۔ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق ان پر حملہ ہو سکتا ہے، اس لیے وہ اپنی سرگرمیاں محدود کر دیں۔ بے نظیر بھٹو نے ان خطرات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے راولپنڈی لیاقت باغ جلسے میں شرکت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بے نظیر بھٹو دوپہر 2 بجے زرداری ہاؤس اسلام آباد سے جلسہ گاہ کی طرف روانہ ہوئیں تو ان کی بلٹ پروف ٹویوٹا لینڈ کروزر میں ڈرائیور سمیت 5 افراد سوار تھے۔ ڈرائیور جاوید الرحمان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بے نظیر کے چیف سیکیورٹی افسر SSP میجر ریٹائرڈ امتیاز حسین براجمان تھے۔ درمیان والی نشستوں میں بے نظیر بھٹو کے دائیں طرف ناہید خان جبکہ بائیں طرف مخدوم امین فہیم بیٹھے تھے۔ سب سے آخر میں سینیٹر صفدر عباسی، بے نظیر کے ذاتی محافظ خالد شہنشاہ اور ذاتی ملازم عبد الرزاق میرانی موجود تھے۔ جب خودکش حملہ ہوا تو تب بھی یہ لوگ اسی ترتیب سے گاڑی میں موجود تھے۔ بے نظیر بھٹو 3:31 پر لیاقت باغ جلسہ میں شرکت کے لیے سٹیج پر آتی ہیں، جہاں لوگوں کا جوش و خروش اور جوش و جذبہ دیدنی ہے۔ اپنی زندگی کا آخری خطاب کرنے کے بعد 5:10 پر بے نظیر بھٹو سٹیج سے اتر کر واپس اسی گاڑی میں بیٹھتی ہیں اور گاڑی جوں ہی پنڈال سے باہر نکلتی ہے اسے کچھ لوگ گھیر لیتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو نعروں کا جواب دینے کے لیے سن روف سے باہر آتی ہیں، گولیاں چلنے کی آواز آتی ہے اور پھر دھماکہ ہو جاتا ہے۔ یہ سوال اب تک کئی بار اٹھایا گیا کہ بے نظیر بھٹو کی زندگی کو شدید خطرات لاحق تھے، مگر وہ گاڑی کی سن روف سے باہر کیوں نکلیں اور انہیں ایسا کرنے کے لیے کس نے کہا؟ لیکن 2 سوال جو اب تک نہیں اٹھائے گئے وہ اس سوال سے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ پہلا سوال تو یہ کہ سیکیورٹی کہاں تھی؟ سیکیورٹی پلان کے مطابق بے نظیر بھٹو کی گاڑی کو حفاظتی حصار میں کیوں نہیں لیا گیا اور لوگوں کو ان کی گاڑی کے گرد جمع ہی کیوں ہونے دیا گیا؟ بے نظیر بھٹو کے ڈرائیور جاوید الرحمان کے دیے گئے بیان کے مطابق گاڑی کی سن روف کھولنے اور باہر نکل کر نعروں کا جواب دینے کا مشورہ ناہید خان نے دیا، لیکن ناہید خان اس الزام کو مسترد کرتی ہیں۔ ان کے مطابق بے نظیر نے گاڑی میں بیٹھتے ہی انہیں کہا کہ نواز شریف سے بات کروائیں، کیونکہ اس روز مسلم لیگ نون کے چند کارکن فائرنگ کے نتیجے میں مارے گئے تھے اور محترمہ ان سے اظہار افسوس کرنا چاہتی تھی۔ مگر جب کارکنوں نے گاڑی کو گھیر لیا تو انہوں نے صفدر عباسی کو مائک تھماتے ہوئے نعرے لگوانے کا کہا اور خود سن روف سے باہر نکل کر ہاتھ ہلانے لگی۔ اقوام متحدہ کمیشن کی رپورٹ کے مطابق اگر سن روف سے باہر نکلنا اتنا ہی خطرناک تھا تو سیکیورٹی حکام نے انہیں منع کیوں نہ کیا، کیونکہ محترمہ پہلی بار باہر نہیں نکلی تھی، بلکہ جب وہ لیاقت باغ کے قریب پہنچی تو تب بھی سٹیج پر آنے سے پہلے کم از کم 20 منٹ تک گاڑی کی سن روف سے باہر نکل کر ہاتھ ہلاتی رہی۔
اقوام متحدہ کمیشن کی رپورٹ میں یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ دستیاب ویڈیو فوٹیج سے معلوم ہوتا ہے کہ پولیس دعووں کے برعکس بے نظیر بھٹو کی گاڑی کے آس پاس ذاتی سیکیورٹی کے علاوہ کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی نہیں تھی۔ ایک اہم ترین سوال یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو کی موت کیسے ہوئی؟ کیا گاڑی کا لیور لگنے سے زخمی ہونا جان لیوا ثابت ہوا؟ کیا خودکش دھماکہ بے نظیر کی موت کا سبب بنا یا پھر انہیں گولی لگی؟ اگر گولی لگی تو کیا گہرے رنگ کا چشمہ پہنے اسی شخص نے نشانہ لیا جو گاڑی کے قریب پسٹل نکالتا ہے، یا پھر بے نظیر بھٹو کو سنائپر کے ذریعے نشانہ بنایا گیا؟ ناہید خان اور صفدر عباسی کا دعویٰ ہے کہ ان کی قائد کو روایتی انٹیلیجنس آپریشن کے ذریعے سنائپر کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، جبکہ بریگیڈیئر جاوید اقبال چیمہ جو تب وزارت داخلہ کے ترجمان تھے، انہوں نے 28 دسمبر کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے نہ صرف قتل کا سبب بتا دیا بلکہ مبینہ قاتلوں کی بھی نشاندہی کر دی۔ وزارت داخلہ کے ترجمان بریگیڈیئر جاوید اقبال چیمہ نے دعویٰ کیا کہ جب دھماکہ ہوا تو بے نظیر نیچے گرتے ہوئے سن روف کے ہینڈل سے ٹکرائیں اور یہی زخم ان کی موت کا سبب بن گیا۔ ساتھ ہی ایک آڈیو ٹیپ کے ذریعے یہ بھی بتا دیا کہ خودکش حملہ ٹی ٹی پی پاکستان کے سربراہ بیت اللہ محسود نے کروایا ہے۔ تفتیش شروع ہونے سے پہلے ہی بریگیڈیئر جاوید اقبال چیمہ نے یہ گمراہ کن بیان کیوں دیا؟ اقوام متحدہ کمیشن رپورٹ کے مطابق پرویز مشرف کی سربراہی میں ہونے والے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی میجر جنرل ندیم تاج نے بریگیڈیئر جاوید اقبال چیمہ کو طلب کر کے پریس کانفرنس کرنے اور یہ بیان دینے کو کہا۔ بعد ازاں سامنے آنے والے شواہد کے نتیجے میں بریگیڈیئر جاوید اقبال چیمہ کا دعویٰ جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوا اور یہ بات واضح ہو گئی کہ بے نظیر بھٹو گولی لگنے سے شہید ہوئیں۔ آئیے ان آخری لمحات کی ویڈیو دیکھتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کب کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ بے نظیر بھٹو گاڑی کی سن روف پر موجود ہیں، ان کے گرد لوگ جمع ہیں۔ اس دوران گولی چلتی ہے تو محترمہ کی گاڑی کے پیچھے لٹکے ہوئے شخص کو دائیں جانب جھکتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر سلو موشن میں دیکھیں تو پہلی گولی چلنے پر بے نظیر بھٹو سن روف پر موجود ہیں، دوسری گولی چلنے پر ان کا دوپٹہ اور بال حرکت میں آتے ہیں، اور تیسری گولی چلنے سے پہلے ہی وہ گاڑی کے اندر گر جاتی ہیں اور پھر دھماکہ ہو جاتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے مطابق پہلی گولی چلنے سے دھماکہ ہونے تک کا دورانیہ 1.6 سیکنڈ ہے، یعنی تقریباً 1.5 سیکنڈ۔ اب اگر اسی ویڈیو کو دوبارہ سلو موشن میں دیکھیں اور اس بار ویڈیو میں سرخ رنگ کو نمایاں کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ دوسری گولی چلنے پر نہ صرف بے نظیر بھٹو کا دوپٹہ اور بال ہلتے ہیں بلکہ ان کی گردن پر سرخ خون کے نشانات بھی نمودار ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بلٹ پروف مرسیڈیز جسے بے نظیر بھٹو کے لیے متبادل گاڑی کے طور پر رکھا گیا تھا، اس میں بابر آوان ایڈوکیٹ اور رحمان ملک سوار تھے۔ یہ گاڑی بہت پہلے لیاقت باغ سے باہر نکل گئی اور دھماکہ ہونے پر بھی نہ رکی، بلکہ رحمان ملک کے کہنے پر ڈرائیور اس گاڑی کو بھگا کر زرداری ہاؤس لے گیا۔ بے نظیر بھٹو جس گاڑی میں سوار تھیں اس کے ٹائر پنکچر ہو چکے تھے۔ ڈرائیور اس گاڑی کو ریموں پر دوڑاتے ہوئے چاندنی چوک تک لے گیا اور وہاں سے بے نظیر بھٹو کو شیری رحمان کی ذاتی گاڑی میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ اس دوران ڈرائیور جاوید الرحمان کو اس کے بھائی خضر حیات کا ٹیلی فون آتا ہے جو رحمان ملک والی بلٹ پروف مرسیڈیز ڈرائیو کر کے زرداری ہاؤس پہنچ چکا تھا۔ جاوید نے بتایا کہ بی بی زخمی ہو چکی ہیں اور ہم انہیں اسپتال لے کر جا رہے ہیں۔ راولپنڈی جنرل ہاسپٹل جو اب شہید بے نظیر بھٹو اسپتال کہلاتا ہے، بے نظیر بھٹو کو وہاں لایا گیا تو ان کے دل کی دھڑکن بند ہو چکی تھی۔ 5:50 پر سینئر سرجن ڈاکٹر مصدق خان نے آخری کوشش کے طور پر اوپن ہارٹ سرجری کر کے بے نظیر بھٹو کے دل کا مساج کیا، مگر اسے دھڑکنے پر مائل نہ کیا جا سکا۔ 6:16 پر ڈاکٹر مصدق خان آپریشن تھیٹر سے باہر آتے ہیں اور بے نظیر بھٹو کو مردہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ 16 اکتوبر 1951 کو
پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان پر لیاقت باغ راولپنڈی میں قاتلانہ حملہ ہوا اور ان پر گولی چلی تو انہیں راولپنڈی کے جنرل ہاسپٹل لایا جاتا ہے اور وہاں ڈاکٹر صادق خان ان کا علاج کرتے ہیں، مگر نواب لیاقت علی خان جانبر نہیں ہو سکتے۔ 56 سال بعد بے نظیر بھٹو پر اسی لیاقت باغ میں حملہ ہوتا ہے، ان پر گولی چلتی ہے، انہیں راولپنڈی جنرل ہاسپٹل لایا جاتا ہے۔ اس بار ڈاکٹر صادق خان کے صاحبزادے ڈاکٹر مصدق خان ان کا علاج کرتے ہیں، مگر بے نظیر بھٹو کو بچا نہیں پاتے۔ ڈاکٹر مصدق خان کے 2 بیٹے ڈاکٹر ہیں، خدا نہ کرے کہ اتفاقات کا یہ سلسلہ مزید آگے بڑھے اور انہیں بھی اسی قسم کی صورتحال سے دوچار ہونا پڑے۔ 5:14 پر بے نظیر بھٹو پر حملہ ہوتا ہے اور 6:30 پر یعنی حملہ ہونے کے محض 1 گھنٹہ بعد ہی جائے حادثہ کو فائر بریگیڈ کے ذریعے دھو دیا جاتا ہے تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ وہاں تعینات ایس ایس پی سیکیورٹی خرم شہزاد کا دعویٰ ہے کہ اس نے سی پی او سعود عزیز سے اجازت لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا، مگر اقوام متحدہ کمیشن کی رپورٹ میں ایجنسیوں کے کردار کو مشکوک قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا گیا ہے کہ جائے حادثہ کو دھونے کا حکم ڈی جی آئی سی میجر جنرل ندیم اعجاز نے دیا۔ اقوام متحدہ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں پولیس افسران کی پیشہ ورانہ غفلت اور شعوری کوتاہی کو ایجنسیوں کا خوف قرار دیا ہے۔ ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو کا پوسٹ مارٹم کیوں نہ ہونے دیا گیا؟ اگر پوسٹ مارٹم ہوتا تو نہ صرف موت کی وجہ معلوم ہوتی بلکہ یہ بھی پتہ چلتا کہ بے نظیر بھٹو کو پسٹل کی گولی لگی یا پھر سنائپر سے نشانہ بنایا گیا۔ ڈاکٹر مصدق خان نے 3 مرتبہ سی پی او سعود عزیز سے پوسٹ مارٹم کی اجازت مانگی مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ سعود عزیز کا موقف ہے کہ اس قدر ہائی پروفائل کیس میں پوسٹ مارٹم سے پہلے ورثاء کی اجازت لینا ضروری تھا، مگر آصف زرداری نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اگر چیر پھاڑ سے بے حرمتی کا ہی سوال تھا تو بے نظیر بھٹو کی اوپن ہارٹ سرجری پہلے ہی کی جا چکی تھی۔ پوسٹ مارٹم کرنے کا ارادہ ہوتا تو بے نظیر بھٹو کی میت کو ہسپتال میں ہی رکھا جاتا، مگر 10:35 پر بے نظیر بھٹو کے جسد خاکی کو تابوت میں ڈال کر چکلالہ ایئرپورٹ بھجوا دیا گیا اور 1 بجے اسے آصف زرداری کے حوالے کرتے ہوئے پوسٹ مارٹم کی اجازت ایسے حالات میں مانگی گئی کہ وہ انکار کر دیں۔ اقوام متحدہ کمیشن رپورٹ میں نہ صرف ایجنسیوں پر بے نظیر قتل کیس کی تفتیش میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام عائد کیا گیا ہے، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پولیس نے دانستہ اس کیس کی مؤثر تفتیش نہیں کی کیونکہ پولیس حکام ایجنسیوں کی مداخلت کے باعث خوفزدہ تھے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ثبوت مٹانے کی کوشش کی گئی۔ مثال کے طور پر بے نظیر بھٹو کی بلٹ پروف لینڈ کروزر جسے پہلے تھانے اور پھر پولیس لائن لے جایا گیا، جب سی پی او سعود عزیز وہاں گئے تو ان کے حکم پر بے نظیر بھٹو کی گاڑی میں موجود ان کی جوتی اٹھا لی گئی اور پھر کچھ دن بعد واپس اسی جگہ پر رکھ دی گئی۔ بعد ازاں اس گاڑی کو بھی صاف کر دیا گیا اور تفتیش کار معائنہ کے لیے گئے تو انہیں گاڑی میں سے کوئی انسانی بال تک بھی نہیں ملا۔ حکومت پنجاب نے بے نظیر قتل کیس کی تحقیقات کے لیے اے آئی جی عبد المجید کی سربراہی میں جے آئی ٹی بنائی اور ان کے ملک سے باہر ہونے کے سبب اس جے آئی ٹی نے مشتاق سکھیرا کی سربراہی میں کام شروع کیا تو سی پی او سعود عزیز نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ پہلے دن یہ عذر پیش کیا گیا کہ اب اندھیرا ہو چکا ہے، جائے وقوع کا معائنہ نہیں ہو سکتا۔ اگلے روز جے آئی ٹی کے ارکان ایک بار پھر پولیس لائن آئے تو انہیں کھانے کے بہانے روک لیا اور شام ہونے پر ایک بار پھر وہی بہانہ پیش کیا گیا۔ جے آئی ٹی کے ارکان نے اصرار کیا تو اندھیرا ہو جانے پر بادل نخواستہ انہیں جائے حادثہ لے جایا گیا۔ اقوام متحدہ کمیشن کی رپورٹ کے مطابق اے آئی جی عبد المجید نے 31 دسمبر 2007 کو واپس آتے ہی سینئر اور تجربہ کار پولیس افسروں کو کھڈے لائن لگا دیا، جبکہ تفتیش کا کام جونیئر پولیس افسروں کو سونپ دیا۔ ان کے اس رویے سے دل برداشتہ ہو کر سندھ سے آئے 2 سینئر پولیس افسروں نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایف آئی اے کے سابق سربراہ طارق کھوسا کے مطابق ایک موقع پر بے نظیر قتل کیس کی تحقیقات پولیس سے لے کر ایف آئی اے کو سونپ دی گئی۔
6 جولائی 2015 کو ڈان اخبار میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں وہ تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس مشن کا خفیہ نام آپریشن ٹروجن ہارس رکھا گیا۔ انہوں نے تفتیش کو آگے بڑھانے کے لیے وزیر داخلہ رحمان ملک سے بعض دستاویزات طلب کی، مگر یہ کاغذات فراہم کرنے کے بجائے ان کا تب FIA سے تبادلہ کر دیا گیا جب ان کے بقول وہ تفتیش کاروں کے لیے واضح راستہ متعین کر چکے تھے۔ بے نظیر بھٹو قتل کیس کی تحقیقات کے لیے 2 بار JIT بنائی گئی، اسکاٹ لینڈ یارڈ کی خدمات حاصل کی گئیں، اقوام متحدہ کے کمیشن کو بھی قاتلوں کا سراغ لگانے کے لیے کہا گیا، مگر یہ معمہ حل نہ ہو سکا۔ البتہ دوران تفتیش CPO راولپنڈی سعود عزیز ایک ایسے گھنٹہ گھر کے طور پر سامنے آتے ہیں کہ ہر کھرا ان کی طرف تو جاتا ہے، مگر ان کی خاموشی کے سبب بات آگے نہیں بڑھ پاتی۔ سوال تو یہ بھی ہے کہ سعود عزیز جیسا سینئر پولیس افسر جو RPO گجرانوالہ کے طور پر 5 اضلاع کا انچارج تھا، اس سے بڑا عہدہ واپس لے کر ستمبر 2007 میں CPO جیسی نسبتاً چھوٹی پوسٹ پر تعینات کیوں کیا گیا؟ بے نظیر بھٹو قتل کیس کی تفتیش کے دوران یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر پہلا خودکش حملہ ناکام ہو جاتا تو اکرام اللہ کی صورت میں متبادل خودکش بمبار موجود تھا، لیکن یہ خودکش بمبار کہاں چلا گیا اور آج تک گرفتار کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ بات بھی کسی پہیلی سے کم نہیں۔ پہلے بتایا گیا کہ اکرام اللہ مر گیا ہے، پھر خبر آئی کہ وہ زندہ ہے، اور پھر اس کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی جس میں اس نے بے نظیر بھٹو قتل کیس سے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ اقوام متحدہ کمیشن کے سربراہ ہیرالڈو منوس اپنی کتاب گیٹنگ اوے ود دا مرڈر میں لکھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کو پورے گاؤں نے مل کر قتل کیا۔ انہوں نے صورتحال کی عکاسی کرنے کے لیے ایک اسپینش ڈرامے کا حوالہ دیا ہے جس میں پورا گاؤں مل کر فونٹے اوجنا نامی ناپسندیدہ شخصیت کو قتل کرتا ہے، اور جب تفتیش کے دوران پولیس حکام سوال کرتے ہیں کہ اسے کس نے مارا تو گاؤں کے لوگ کہتے ہیں فونٹے اوجنا نے، یعنی مقتول نے خود ہی اپنے آپ کو قتل کیا۔ بے نظیر بھٹو نے مارک سیگل کو لکھے گئے خط میں کسی ممکنہ حملے کی صورت میں 3 افراد کو نامزد کیا تھا، جن میں ISI کے سابق سربراہ جنرل حمید گل، سابق DGIB اور موجودہ وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی شامل ہیں۔ مگر دوران سماعت JIT کے سربراہ نے انکشاف کیا کہ ان تینوں افراد کو کبھی شامل تفتیش نہیں کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری اپنی والدہ کا قاتل جنرل پرویز مشرف کو سمجھتے ہیں، جبکہ جنرل پرویز مشرف ایک انٹرویو کے دوران یہ کہہ چکے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کے قتل میں اسٹیبلشمنٹ کے سرکش عناصر ملوث ہو سکتے ہیں۔ ایک حیران کن حقیقت یہ ہے کہ اقوام متحدہ کمیشن کی رپورٹ UNO کی ویب سائٹ سے لاپتہ ہو چکی، جبکہ وہ چند ویب سائٹس جن پر یہ رپورٹ دستیاب ہے ان پر پاکستان میں پابندی عائد ہے اور انہیں نہیں کھولا جا سکتا۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔